الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وبارک وسلم وصل علیہ. خاتم النبیین والمرسلین، نبیوں کے امام اور فرشتوں کے تاجدار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی عزت اور تکریم یہ ہر مسلمان کے لیے سرمایہ حیات ہے. اس محبت اور اکرام اور تکریم کے بغیر کوئی مسلمان ایمان کا تصور ہی نہیں کر سکتا. اور یہی وہ چیز ہے جو اہل اسلام کو دنیا کے دیگر مذہبی روایات سے علیحدہ اور ممتاز کرتی. پچھلی 2 صدیوں سے ایسے فتنے اور فرقے عالم اسلام میں پھیلا دیے گئے ہیں جن کی کوششوں اور کاوشوں کا سب سے پہلا مقصد مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اور آپ کی عزت، ادب اور تکریم کے والہانہ جذبوں کو کم کرنا ہے. مسلمان اور مومن شخص جب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے
والہانہ محبت اور تعلق کی بات کرتا ہے تو غیر مسلم، کافر، یہود و نصارہ اور یہود و ہنود مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے کبھی تو معاذ اللہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، تو کبھی آپ کی پاکیزہ شخصیت کے خاکے بنائے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کے کافر مل کر بھی ایک مسلمان کے دل میں جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کی محبتوں میں ساری محبتوں پر غالب محبت اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عزت اور آپ کی تکریم دنیا کائنات کی ساری شخصیات سے زیادہ عزت اور زیادہ تکریم ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جو حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، حتیٰ کہ پوری انسانیت اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ اور یقینی بات ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے پہلے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہیں، پھر اللہ کی محبت کے بعد سب سے زیادہ ایک مسلمان کے دل کے اندر اگر کسی کی محبت ہے، مسلمان شخص کے دل کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی شخصیت کی عزت ہے، اپنے مائی باپ سے زیادہ اس کا اکرام اور ادب ہے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، دنیا کی کل کائنات سے سب سے زیادہ اگر کسی کی عزت اور احترام ہے تو وہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور آپ کا احترام۔ دنیا کے فتنے اور مسلمان قوم کے اندر ایسے ایسے فرقوں اور نظریات کو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جس سے اسلام کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں، جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ان کی محبت ہے، جو سنت اور حدیث اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کا جذبہ ہے، وہ ان گروہوں کے ذریعے سے، وہ ان فرقوں کے ذریعے سے، وہ ان فتنوں کے ذریعے سے، وہ ان نظریات کے ذریعے سے ختم کی جا سکتی۔ حالیہ دنوں کے اندر ہندوستان کی جو بی جے پی پارٹی کی وزیر ہے، اس نے جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں آپ کے بارے میں جو گستاخی کی ہے، اور پھر ان کے پارٹی نے اور ان کے وزیر اعظم نے جو ان کا ساتھ دیا ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ کبھی یہودی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ شان میں گستاخی کی جرت اور کوشش کرتے ہیں، تو کبھی معاذ اللہ فرانس والے آپ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے
خاکے بنانے کی جرت کرتے ہیں۔ تو یہود و حنود کا یہ آپ کی شان اقدس کے اندر یہ جو گستاخیاں کرنے کا سلسلہ ہے، آپ کی گستاخی کرنے کا معاملہ ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا اور رسولوں کا سلسلہ جب سے دنیا کے اندر جاری کیا ہے، تو انبیاء کرام کے ساتھ عداوت، ان کے ساتھ تمسخر، اور کفار کا انبیاء کرام کی شان میں، ان کی ذات میں گستاخیاں کرنے کا سلسلہ اسی وقت سے موجود ہے جب سے کفار، مشرکین اور منافقین کا برا وجود اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی بنایا، وہ بعض کی طرف وحی کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں، ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں وہ کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے تھے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اے پیغمبر آپ ان کو بھی چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ افترا کرتے ہیں، جو وہ گھڑتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ تو یہ تو پتہ چلا کہ جب سے اس دنیا کے اندر کفار کا، مشرکین کا اور منافقین کا وجود موجود ہے، تب سے وہ کبھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبیوں، اللہ کے رسولوں کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں تمسخر اڑاتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا ایسے موقع پر کیا فرض اور کیا ذمہ داری ہے کہ تحفظ نموذج رسالت، اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا محض 2-4 دن کا احتجاج کر کے، ریلیاں نکال کر، جلوس نکال کے بس خاموشی کو اختیار کر لیا جائے؟ یا شریعت ایک مسلمان کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد کرتی ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے پیغمبر فرما دیجئے، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہاری اولادیں اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ بزنس اور تجارت جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ کوٹھیاں، گھر اور بنگلے جن کو تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، قتال کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ تو کیا معنی ہوا کہ جب اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان اور مومن کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول محبوب ہیں، اس کی اولاد سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول محبوب ہونے چاہیے، اس کے کاروبار اور تجارت سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے، اس کے خاندان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر دنیا کی کوئی محبت غالب نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر اس محبت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔
پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی غالب ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت جب اللہ کے لیے ہے، عزت ہے ہی اللہ کے رسولوں کے لیے، عزت اللہ نے مومنوں کے لیے رکھی ہے، تو پھر محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی، حکم بھی اللہ اور اس کے رسول کا، قاعدہ اور قانون بھی اللہ اور اس کے رسول کا، پھر ساری کی ساری تعلیمات اور احکامات مسلمان کے نزدیک معتبر ہیں تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی معتبر۔ رسم و رواج اس کے نزدیک زیادہ اہم نہیں ہے، برادریوں، قوموں اور قبیلوں کے طریقے اس کے نزدیک زیادہ اہم نہیں ہیں، فرقوں اور جماعتوں کے مسئلے اور اپنے اپنے مفتیوں اور اپنے اپنے اماموں کے اقوال اس کے نزدیک معتبر نہیں ہیں۔ اس کے نزدیک تحفظ ناموس رسالت اور جو ہماری ذمہ داریاں، اللہ کے پیارے پیغمبر الاسلام اور اللہ کی محبت کا تقاضا، شریعت کے احکامات، ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہی بات معتبر ہو جو اللہ کی طرف سے ہو اور اللہ کے پیارے پیغمبر الاسلام کی طرف سے ہو۔ اس کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ صرف قرآن و سنت ہے، چاہے اس کی خوشیاں ہوں، چاہے اس کے غم کے معاملات ہوں، چاہے اس کا بزنس اور اس کی تجارت ہو، چاہے اس کے معاشی مسائل ہوں، چاہے اس کی جناب ازدواجی زندگی ہو، چاہے اس کے گھر کے مسئلے ہوں، چاہے اس کی عبادت گاہوں کے مسئلے ہوں، چاہے اس کی فیکٹریوں، یونیورسٹیوں اور کالجز کے معاملات ہوں، چاہے اس کے زمیندارے کے مسئلے ہوں، وہ بس دیکھے تو اس بات کو دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا۔ میری برادری ایسے کہتی ہے، ہمارے علاقے کا رسم و رواج ہے، ہماری قوم کی یہ رسم ہے، ہم رسموں پہ چلیں گے، ہم علاقے کے رسم و رواج کو ترجیح دیں گے، ہم اپنی جماعت اور گروہ کو دیکھیں گے، ہم اپنے مفتی کے فتوے کو دیکھیں گے، ہم اپنے امام کے قول کو دیکھیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں، ان کی بات کے مقابلے میں وہ کوئی اور توجیہ پیش کر سکے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ سورۃ فرقان کے اندر اللہ نے فرمایا اسی طرح ہر نبی کا دشمن تھا، ہر نبی کے لیے دشمنی تھی، اس کی امت میں سے، اس کی گروہ میں سے لوگوں نے اس کے ساتھ دشمنی کی، من المجرمین، مجرموں میں سے، وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا، تیرا رب رہنمائی کرنے کے لیے بھی کافی ہے، وَنَصِيرًا، اور مدد کرنے کے لحاظ سے بھی تیرا رب کافی۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اے پیغمبر، ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کر دیتی ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، حقیقت میں تو وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی نبیوں کو جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے اس بات پر صبر کیا جس کی وجہ سے ان کو جھٹلایا گیا، وَأُوذُوا، ان کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی۔ پھر سورۃ انعام میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، ان کی شان میں گستاخی کی گئی، ان کی حرمت کو پامال کیا گیا، ان کی توہین کی گئی۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو جو وہ توہین کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ کیا سمجھ آتی ہے کہ یہود و حنود کا، ان کافروں کا، ان مشرکین کا، ان منافقین کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی شانوں میں یہ گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبروں کو، اپنے نبیوں اور رسولوں کو اتنا اکرام دیا ہے، اتنی عزت دی ہے، اتنا مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ ان کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ دنیا کائنات میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔
اور پھر خاتم النبیین والمرسلین پیغمبر کا، فرشتوں کے تاجدار اور نبیوں کے امام پیغمبر کا، دنیا کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی کا، دنیا کائنات میں سب سے اللہ کے نزدیک محبوب ہستی کا، جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا، آپ کی شان کو بلند کر دیا گیا ہے، آپ کے مقام کو بلند کر دیا گیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا گیا ہے، جن کے ادب کے بارے میں، جن کے احترام کے بارے میں سورۃ حجرات میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب پیغمبر کا مقام اتنا بڑا ہے، ان کا ادب اتنا زیادہ ہے، ان کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ ایمان والو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے بلاتے ہو، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح اونچی آواز سے بلاؤ بھی۔ لا ترفعوا اصواتکم، اور آپ کی آواز سے اپنی آوازوں کو بھی بلند نہ کرو، اور آپ کو اس طرح آوازیں نہ دو کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو حجروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دے کر بلا رہے تھے نا، وہ بدو، وہ عرابی، وہ دیہاتی جو مدینے کے باہر سے آنے والے تھے، آپ نے فرمایا اکثرهم لا یعقلون، وہ بے وقوف ہیں، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے کہ محبوب پیغمبر کو آواز کیسے دینی ہے، بلانا کیسے۔ اور اگر کوئی اپنی آواز کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچا کر لیتا ہے یا ایسے بلاتا ہے جیسے ایک دوسرے کو آواز دی جاتی ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا مقام ہے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا احترام ہے، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا ادب ہے کہ اس طرح آواز بھی دینے سے انسان کی زندگی کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں، تمہاری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال رائے گاہ ضائع بیکار ہو چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور آپ کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے۔ ان آیات سے میرے بھائیوں دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، دو کا۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے پوری دنیا کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام کا ادب سب سے زیادہ رکھا ہے، اللہ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ مقام اپنے محبوب پیغمبر کا رکھا ہے، سب سے زیادہ شان اپنے محبوب پیغمبر کی رکھی ہے، سب سے زیادہ رفعت اور بلندی اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی رکھی ہے۔ پوری دنیا کے اندر فرشتوں میں بھی اور نبیوں میں بھی اور انسانوں میں بھی، مخلوقات میں سے، مومنین میں سے، انبیاء میں سے، اللہ نے سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ، رفعت، بلندی اور شان دی ہے تو اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان کے دل میں اللہ کے رسول کا ادب نہ ہو، ایک انسان کے دل میں اللہ کے رسول کا احترام نہ ہو، آپ کی تکریم اور آپ کی عزت نہ کرتا ہو، وہ حج بھی کرتا رہے اللہ اس کے حج بھی ضائع کر دیتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا رہے اللہ اس کی نمازوں کو ضائع کر دیتا ہے، وہ روزے رکھتا رہے اللہ بے ادبی کی وجہ سے اس کے روزوں کو ضائع کر دیتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرتا رہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ اس کے صدقہ خیرات کو بھی رائے گاں اور بیکار اور ضائع کر دے۔ اللہ نے یہی فرمایا نا سورۃ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نہ تو تمہاری آوازیں اللہ کے رسول کی آوازوں سے بلند ہوں، نہ تمہارا بلاوا اور پکار ایسے ہو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اگر ایسا کیا تو تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا کیا کہتے ہو، کیا کہہ رہے ہو، اتنی آہستہ اتنی پست آوازیں کر لی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی آواز سے کہیں ہماری آوازیں بلند نہ ہو جائیں۔
تو میرے بھائیوں یہاں ایک اور بات سوچنے والی ہے، جب آپ کی آواز سے بلند آواز نہیں کی جا سکتی تو پھر آپ کے حکم سے بھی آگے نہیں بڑھا جا سکتا، پھر آپ کے فتوے اور آپ کی سنت اور حدیث سے بھی کنارہ کشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا معنی ہوا کہ جس کام کا حکم تمہیں اللہ نے نہیں دیا اس کام کے پیچھے نہ پڑو، جو عمل اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں کیا وہ عمل نہ کرو، تم اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے اعراض نہ کرو، آپ کی حدیث سے اعراض نہ کرو، آپ کے طریقے سے اعراض نہ کرو، صرف وہی کام کرو جس کا تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، سنت اور حدیث کی پیروی کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے تمہارے لیے بہترین معیار، کسوٹی، پیرامیٹر، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ اگر پوری دنیا کے اندر، پوری امتوں کے اندر کسی کو بنایا ہے تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی۔ فلا وربک لا یؤمنون، سورۃ نساء ہے، تیرے رب ہونے کی قسم، اللہ کہتا ہے تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ لوگ مومن ہی نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں، جب تک آپ کے حکم کی پیروی نہ کر لیں، جب تک وہ آپ کو حاکم نہ مان لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، آپ کی بات آنے کے بعد اپنے دل کے اندر اب کوئی حرج بھی محسوس نہ کہ جہاں آپ کی بات آ گئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا قول آ گیا ہے، اللہ کے رسول کی سنت آ گئی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث رکھ دی گئی ہے، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا دیا گیا ہے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر لوگ اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں کوئی کھٹکا، کوئی حرج بھی محسوس نہ کریں، اگر محسوس کریں گے تو فلا وربک لا یؤمنون، پھر یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، سنت تو ہے نا، اللہ کے نبی کی حدیث تو موجود، لیکن کیا کریں، ہماری جماعت کا مسئلہ ہے، بالکل یہ حدیث اور سنت موجود ہے لیکن کیا کریں، ہمارے مفتی صاحب کا فتویٰ ایسا نہیں ہے، جی بالکل سنت اور حدیث موجود ہے، آپ حدیث پاک سنا رہے ہیں، بالکل مانتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے مسجد کے مولوی صاحب کا فتویٰ ایسا نہیں ہے، ہمارے امام کا قول ایسا نہیں ہے، ہمارے مفتی کا فتویٰ ایسا نہیں ہے، ہماری برادری، ہمارے علاقے کا رسم، ہماری جماعت اور گروہ کا مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، پیغمبر وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، تیرے رب کی قسم ہے جو لوگ آپ کو اپنے فیصلوں کے اندر فیصل تسلیم نہیں کرتے، حاکم تسلیم نہیں کرتے، جب آپ کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر ان کے دل کے اندر کوئی کھٹکا، کوئی حرج بھی محسوس نہ ہو، مما قضیت ویسلموا تسلیما، وہ تسلیم کر لیں، وہ پیروی کر لیں، وہ فرما برداری کر لیں، سمعنا واطعنا، جہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات، آپ کا قول، آپ کی سنت اور حدیث آ جائے پھر وہ کہیں بس سن لیا اور تسلیم کر لیا۔ سورۃ مجادلہ میں اللہ رب العزت نے مومن اور مسلمان کا نقشہ کسی اور طرح سے کھینچا ہے کہ مسلمان اور مومن تو نبی کے دشمن سے محبت ہی نہیں کرتا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ کا قرآن کہتا ہے پیغمبر آپ ایسی قوم کو پائیں گے ہی نہیں جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور ان کے دل میں ان لوگوں کے لیے محبت ہو جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کی محبت ان کے دل میں کبھی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ فرانس کے گستاخ ہوں، چاہے وہ جناب یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہنود ہوں، چاہے وہ بی جے پی پارٹی کے ہندو اور وہ وزیر ہوں، چاہے وہ ہندوستانی ہوں، وہ جس علاقے، جس قوم سے، جس گروہ سے، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ اللہ رسول کے دشمن ہے تو مومن کے دل میں ان کے لیے کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے تو اور آگے مقام مرتبہ بیان کیا مسلمان اور مومن کا، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اگر وہ ان کے باپ بھی ہوں، اگر ان کے باپ کے دل میں بھی اللہ رسول کی مخالفت ہے تو یہ مسلمان اپنے باپ سے بھی محبت نہیں کرے گا، أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، اپنے بیٹے سے بھی محبت نہیں کرے گا، أَوْ إِخْوَانَهُمْ، اگر اس کا سکا بھائی بھی اللہ رسول سے دشمنی رکھتا ہے تو اپنے بھائی سے محبت نہیں کرے گا، أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اگر ان کے بھائی اور ان کے خاندان بھی اللہ رسول کی دشمنی پر اتر آئے ہیں تو یہ اپنے خاندان سے بھی محبت نہیں کرتے۔
پھر یہ صرف میرے بھائیوں کہنے کی باتیں نہیں تھیں، صحابہ کرام نے اس کو سچ کر کے بھی دکھایا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ اور دیگر صحابہ کی قربانیوں کا ذکر ملتا ہے نا حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا نا، تو بھائی خاندان والے ان کی سواری کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہا عبد الرحمن کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا مدینے کی طرف اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ جو بیٹے لے کے کھڑا ہے، یہ جو بیوی لے کے کھڑا ہے، یہ جو مال لے کر کھڑا ہے، جس سواری پر تو سوار ہے، یہ سارے کا سارا ہمارے خاندان کا ہے۔ سواری سے اتر جا، سواری دے دے، سواری دے دی۔ یہ کپڑے اتار دے، کپڑے بھی اتار دیے۔ کہا یہ مال بھی دے دے، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دے، اولاد بھی دے دی، بیوی بھی دے دے، یہ بھی ہمارے خاندان کی عزت ہے، وہ بھی دے دی۔ تنے تنہا اکیلے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں مدینے میں پیش ہوئے نا، تو آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرا، پیچھے مڑ کر دیکھا عبد الرحمن بن عوف ہے۔ کہا عبد الرحمن بن عوف ہو؟ جی یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف ہوں۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سارا کچھ لٹ گیا ہے، بھائی بھی لے لیے ہیں، بیوی بھی لے لی ہے، بچے بھی انہوں نے لے لی ہیں، سواری بھی انہوں نے لے لی ہے، مال بھی انہوں نے لے لیا، حتیٰ کہ جسم پہ جو لباس تھا وہ بھی کہا یہ ہماری کمائی کا ہے، یہ بھی اتار دو۔ آج ٹاٹ اور بوریاں پہن کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول سب کچھ لٹ گیا ہے۔ فرمایا عبد الرحمن نہیں، اگر ایمان بچ گیا ہے تو سب کچھ بچ گیا ہے، اگر ایمان نہیں بچا تو پھر کچھ بھی نہیں بچا۔ چھوڑا تھا، سب کو چھوڑا تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسے نہیں فرما دیا تھا کہ آپ ایسی قوم کو کبھی نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول اور قیامت پر ایمان تو رکھتی ہے، لیکن وہ اپنے جناب مشرک باپ سے، اپنے کافر باپ سے، اپنے منافق باپ سے ایسے محبت کرتی ہو۔ عبداللہ بن ابی منافق تھا، منافقین کا سردار تھا۔ جب اس کے بارے میں بات ہوئی، مشورہ ہوا کہ وہ جناب سازشیں کرتا ہے، پراپوگنڈے کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو اس کا اپنا سگا بیٹا اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، اللہ کے رسول اگر اس کی گردن اتارنے کا حکم ہے تو مجھے حکم کیجئے، میں اپنے باپ کی گردن کو اتار کر آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، کہ مومن بندے کے دل کے اندر اللہ کے رسول اور اللہ کے دشمن سے محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی، اور قول اور فعل میں مخالفت کرنے والے سے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب کی وعید اور وعدہ کیا۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی توہین اور بے حرمتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فإن اللہ شدید العقاب، اس کے لیے تو سخت عذاب۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو تکلیف دی، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا میں بھی ان پہ لعنت کر دی ہے، اللہ نے آخرت میں بھی ان پہ لعنت کر دی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کیا۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ملعونین، یہ تو لعنتی لوگ ہیں، اینما ثقفوا اخذوا، جہاں کہیں یہ پائے جائیں ان کو پکڑ لیا جائے، وقتلوا تقتیلا، ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ کی سزا ہی یہ ہے کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ المعجم الصغیر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا من الانبیاء فاقتلوہ، جو اللہ کے نبیوں میں سے کسی بھی نبی کو گالی دے گا فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کی گردن کو اڑا دو۔ اللہ نے اس کی سزا ہی یہ رکھی ہے، چاہے وہ جناب شام اور فارس کے اندر رہنے والا کوئی یہودی ہی کیوں نہ ہو، چاہے اسرائیل کے اندر رہنے والا کوئی گستاخ ہی کیوں نہ ہو، چاہے فرانس میں خاکے بنانے والا گستاخ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بی جے پی پارٹی کی وزیر نور پور شرما ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے اس کی سزا ہی یہ رکھی ہے فَقُتِلُوا تَقْتِيلًا، اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ اور کیا فرمایا من سب نبیا من الانبیاء فَقْتُلُوهُ، جو اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کو گالی دے گا اس کو قتل کر دیا جائے۔
اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا، واللہ یعصمک من الناس، فرمایا اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، دوسرے مقام پر فرمایا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ اپنے بندے اپنے محبوب پیغمبر کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کو بھی اللہ کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مومنوں کو بھی اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ پھر فرمایا انا شأنک هو الابتر، اے پیغمبر آپ کا دشمن نامراد اور بے نسلہ ہے۔ پھر فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، مشرکوں سے اعراض کیجئے، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کی پیروی کیجئے۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کا نعوذ باللہ مذاق اڑانے والوں کے لیے، آپ کی گستاخی اور توہین کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ پھر اللہ کافی بھی ہوا جب ابو لہب نے گستاخی کی، اللہ نے قرآن اتار دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہیں آئی، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جہنم میں چلی گئی۔ اللہ پھر کافی ہوا ابو جہل کا بدترین انجام جو معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے نوجوان اور ننھے صحابہ نے کیا، وہ جنگ بدر کے اندر عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں نا، ایک طرف معاذ تھا ایک طرف معوذ تھا، چھوٹے بچے تھے، میں نے کہا کاش میں بھی کوئی نوجوان اور طاقتور مومن و مجاہد کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ جب ایک نے پوچھا معاذ اور معوذ میں سے چچا جی ابو جہل کون ہے، تو نے کیا کہنا ہے ابو جہل کو، ہم نے سنا ہے وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے۔ دوسرے نے بھی یہی سوال کیا۔ جب ابو جہل کافروں کے لشکر میں جنگ بدر کے موقع پر آیا نا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے ابھی میں نے اشارہ ہی کیا کہ وہ ابو جہل ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ وہ شیروں کی طرح جھپٹے اور جا کر انہوں نے ابو جہل کا سر گردن جدا کر دی اس کے جسم سے کہ یہ وہ ابو جہل ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ابو لہب کا بیٹا عتبہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ شام کے سفر میں جب وہ اپنے خاندان اپنے باپ کے ساتھ تھا، سفری حفاظتوں کے باوجود، لوگوں کے حصار کے باوجود، لوگوں کے سارے سامان رکھ کر اس کو سامان کے اوپر سلا دیا گیا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن اللہ نے جنگل کے شیروں میں سے ایک شیر کو بھیجا، وہ لوگوں کو چیرتا ہوا، سامان کو عبور کرتا ہوا، لوگوں کے منہ کو سونگھتا ہوا۔ جب اس ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے پاس پہنچا تو اس کے منہ کو سونگھا نا، تو اللہ نے اس کو بتا دیا کہ یہی وہ بدبخت ملعون ہے جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو رات کے وقت وہ شیر آیا اور شیر نے اس عتبہ کو ابو لہب کے بیٹے کو چیر پاڑ کے رکھا۔ ہزاروں اور بیسیوں واقعات موجود ہیں اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گستاخ کو اللہ نے دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دیا، اور اگر دنیا میں وہ کسی وجہ سے عذاب سے بچ بھی گیا تو اللہ نے دنیا والوں کے لیے اس کو عذاب برزخ دیا، دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دی۔ جیسے وہ صحیح بخاری کے اندر ایک عیسائی کاتب کا واقعہ آتا ہے نا، جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لایا، کاتب وحی بن گیا، پھر مرتد ہو گیا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ جب مرا نا تو اس کے ساتھیوں نے اس کو دفنایا، قبر پھٹی، اس کی لاش کو زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، باہر پھینک دیا۔ پھر دوبارہ گئے، دوبارہ انہوں نے اور گہری قبر کو کھودا، پھر اس کو دفنایا گیا، زمین نے پھر قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کو پھر اس عیسائی مرتد کو باہر پھینک دیا۔ تیسری دفعہ پھر صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، وہ پھر عیسائی گئے، انہوں نے قبر کھودی اور اس کو اور زیادہ گہرا گہری قبر کے اندر اس کو دفنایا۔ جب واپس آئے زمین پھٹی، زمین نے پھر اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، زمین نے اس گستاخ رسول کی جناب لاش کو، اس کی میت کو، اس کے جسم کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا۔
میرے بھائیوں، تحفظ ناموس رسالت اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنے عمل سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے تقدس پر اس طرح مہر ثبت کریں کہ آپ کے فرامین ہمارے لیے عمل کی سب سے مضبوط قرار ہو، کہ ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے معتبر ہو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم سب سے زیادہ معتبر ہو، سنت حدیث کی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے راستے کی سب سے زیادہ قدر ہو۔ دوسری چیز، سیرت رسول کو اپنایا جائے، آپ کے فرامین کی لوگوں کو دعوت دی جائے، نہ صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر حدیث پر عمل کیا جائے بلکہ لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دی جائے۔ تیسری چیز، جو یہ لوگ گستاخ ہیں، جیسے انڈیا نے گستاخی کی، جیسے فرانس نے گستاخی کی، ان کی مصنوعات کا معاشی اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ اقتصادی طور پر جناب بائیکاٹ ہونا چاہیے، تاکہ ان کا سارا مال انحصار تو ان کی معیشت پہ ہوتا ہے، جبکہ ان کی معیشت کا بیڑا غرق ہوگا تو یقیناً یہ ایسی گستاخی کی جرت نہیں کریں گے۔ چوتھی چیز، اسلام کے غلبے کی کوششیں، سب سے پہلے اپنے اوپر اسلام کا نفاذ، پھر اپنے گھر والوں پر، اپنے کاروبار میں، اپنے جناب معاملات میں اسلام کا نفاذ ہو اور اسلام کے غلبے کی کوششیں ہوں۔ انشاءاللہ جب مسلمان اپنے اعمال میں مضبوط ہوں گے، عملی کمزوریوں کو ختم کریں گے، تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی کوئی گستاخی کی جرت نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا بھی تو اللہ نے اس کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنایا ہے، اللہ نے اس کو آخرت میں بھی نشان عبرت بنایا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، کیونکہ عزت اللہ نے اپنے لیے اور اپنے رسولوں کے لیے رکھی ہے، اور اگر جس دنیا کے اندر اللہ کے رسول کی عزت نہ ہو، اس دنیا والوں کو جینے کا بھی حق نہیں ہے، وہ پھر دنیا ختم ہو جائے گی، وہ قیامت آ جائے گی، پھر وہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے عقائد اور اعمال کی مضبوطی کی توفیق عطا فرمائے، سنت حدیث کو ترجیح دینے کی، سنت حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ